الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا۔ ترجمہ: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرعون اور اس کی قوم کا انجام بیان فرمایا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر بڑھتا جاتا ہے تو وہ ڈرا کہ کہیں بنی اسرائیل طاقت نہ پکڑ لیں، اسی خوف میں اس نے ان پر ظلم اور سختیاں مزید بڑھا دیں تاکہ وہ مصر میں آرام سے نہ رہ سکیں۔ آخرکار اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ سب بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے۔ ان کا اثر و رسوخ، ان کے محل، گھر، باغات اور ساری آسائشیں ان سے چھین لی گئیں اور ان کے ڈوبنے کا عذاب دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ظالموں کی جڑ کاٹ ڈالی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دی کہ وہ مصر اور شام کے علاقوں میں آزادانہ رہنے لگے۔ پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی تم کو اور تمہارے ہلاک ہو چکے دشمنوں کو اکٹھا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ کے لیے فیصلہ فرما دے گا کہ کون بدبخت ہے اور کون خوش نصیب، کون ہمیشہ کے عیش و آرام میں جنتوں میں رہے گا اور کون بدبخت ہمیشہ آگ کے عذاب میں پڑے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے ہر قسم کے عذاب سے آخرت میں اور ہر قسم کے گناہ سے دنیا میں، آمین۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔